بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس لمحے آپ سچ بولنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہی لمحہ آپ کی سوچ اور آپ کی عمل کی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس دنیا میں لین دین کے بغیر کسی کی ایمانداری کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ خوف خود میں کسی شے کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ معاشرے میں امید صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ مسائل کا حل پیش کرتے ہیں۔ کامیاب لوگوں کی غیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو موت سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزار لو۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈو بلکہ ذرا سی گردن نیچے کر لو اور دیکھنا رب تمہیں اپنے دل میں ملے گا۔ اس دنیا میں 3 چیزیں پردہ چاہتی ہیں: کھانا، عورت اور دولت۔ 3 چیزیں انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہیں: والدین، حسن اور جوانی۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں: حرص، حسد اور غم۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھیں: قرض، مرض اور فرض۔ رابطے حد سے گزر جائیں تو غم ملتا ہے، اس لیے لوگوں سے ہمیشہ دوری اختیار کریں۔ اگر مشکل آپ کے دروازے پر دستک دے تو خوف زدہ نہ ہوں بلکہ آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ صرف 2 لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جس کو آپ سے شدید محبت ہو۔ یہاں جو کچھ ہے وہ یہیں رہے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والے یہاں نہیں رہیں گے۔ خواہشات کے پاؤں اگر چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے اسے کامیابی کہتے ہیں۔ زیادہ اچھا ہونا بھی غلط ہوتا ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ لوگ قدر کر رہے ہیں یا استعمال۔ مولا علی نے فرمایا کہ دلوں کا غم گناہوں کو پاک کرتا ہے۔ خدا کو دھوکہ دے کر جنت نہیں خریدی جا سکتی، اور خدا کی اطاعت کے بغیر خدا کی رضامندی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے برائی کے کچھ تالے بنائے ہیں جن کی چابی شراب ہے، اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے۔ کسی سوال کا جواب معلوم نہ ہو تو لا علمی کا اظہار کر دینا ایک اعلیٰ ظرفی ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسی سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب کوئی شخص دے کر جتلاتا ہے تو اس کے گناہ اس کے صدقے کے ثواب سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اگر تم وہ کچھ دیکھ لو جو تمہارے مردوں نے دیکھا ہے تو یقیناً تم بےتاب اور پریشان ہو جاؤ گے۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کو اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ مولا علی نے فرمایا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا دعا کا دروازہ کھولا رکھے لیکن قبولیت کا دروازہ بند کر دے۔ بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کے مرنے سے بہت سے لوگ جینے لگ جاتے ہیں، اور یہ اپنے اپنے کردار کا نتیجہ ہے۔ جو شخص کسی کا حق لے لے گا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا، اس کی نفس سے، اس کے مال سے یا اس کے اولاد سے۔ مولا علی نے فرمایا کہ مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے۔ محبت رنگ دے جاتی ہے جب دل سے دل ملتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ دل بڑے مشکل سے ملتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا خلوص کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ جھوٹ بولنا سچ بات کہنے سے مشکل ہے، پر سچ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے
کیا کہا تھا، لیکن وہیں جھوٹ کو ہمیشہ یاد رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی صفائی ہمیشہ دیتے رہنا پڑتی ہے۔ اس دنیا میں جہاں عورت کا احترام ہوتا ہے وہاں اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ جو شخص خواہ خواہ اپنے آپ کو محتاج بناتا ہے اس کو اللہ تعالی ہمیشہ کا محتاج بنا دیتا ہے۔ ہم پہلے اپنے بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں، پھر ہم ہی انہیں خاموش رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اس دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، کیونکہ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو کل کی فکر میں اپنی آج برباد نہ کر۔ اس دنیا میں جس نے فجر کی نماز ترک کی اس کے چہرے سے نور ختم کر دیا جاتا ہے۔ جس نے ظہر کی نماز ترک کی اس کی روزی سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ جس نے عصر کی نماز ترک کی اس کے بدن سے طاقت کم کر دی جاتی ہے۔ جس نے مغرب کی نماز ترک کی اس کو اولاد سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور جس نے عشاء کی نماز ترک کی اس کی نیند سے راحت ختم کر دی جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کا احترام کریں۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے اکثر کمزور ہو جاتے ہیں۔ اپنے اللہ کے آگے جھکو، پھر دیکھنا وہ اللہ تمہیں کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ جن لوگوں کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ دوسروں کو تانے مارنے، عیب جوئی کرنے، کیڑے نکالنے، الزام تراشی اور بہتان لگانے جیسی سازشوں میں زندگی بھر مبتلا رہتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی دولت اس کے اچھا اخلاق ہے۔ گھر سونا چاندی سے نہیں بلکہ ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتا ہے۔ اپنی سوچ کو بدلو، پھر دیکھنا آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گناہ گار کی توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس دنیا میں سمجھدار انسان غیروں سے باتیں سن کر اپنوں سے بحث نہیں کرتا۔ کہانیوں کے آخر میں سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت زندگی میں مسائل ختم نہیں ہوتے بلکہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں خدا کا بندہ وہی ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ لا حاصل کی تمنا خود کی ذات کے ساتھ وہ ذاتی ہے جس میں انسان ہر وقت اپنی ہار کا دکھ مناتا رہتا ہے۔ شیطان سب سے پہلے انسان کی شرم و حیا پر ضرب لگاتا ہے تاکہ گناہ کو آسانی سے انجام دے سکے۔ آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ بعض اوقات کوئی ہماری خاموشی کا بھی مستحق نہیں ہوتا اور ہم انہیں اپنے احساسات کا ترجمہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ اس کائنات میں حقیقی عشق میں نہ تو رسوائی ہے اور نہ تنہائی۔ بہت دور تک انسان دیکھ لیتا ہے مگر اسی انسان کو اپنا گربان نظر نہیں آتا۔ کائنات کے راز اسی پر کھلتے ہیں جس پر اپنی ذات کا راز کھل چکا ہو۔ اس دنیا میں چھوٹی سوچ اور چھوٹی چیزیں ہمیشہ اچھلتی زیادہ ہیں۔ کسی سے بھی حسد کرنا بیکار ہے کیونکہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تم سے چھینا ہوا نہیں ہے۔ خاموشی وہ خزانہ ہے جس میں ہر کامیابی کا راز موجود ہے۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی، لیکن اب پتہ چلا کہ خود سے بڑا ہمسفر کوئی نہیں۔ انسان کو اگر اپنی حیثیت کا علم ہو جائے تو وہ پاگل ہو جائے گا یا فوراً مر جائے گا۔ رویوں کی تکلیف جب روح میں اتر جائے تو الفاظ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آپ کے غلط رویے، سوال یا جواب پر خاموشی اختیار کر لیتا ہے تو سمجھ لینا وہ آپ سے کردار میں کہیں بڑا ہے۔ اس دنیا میں کسی کو تکلیف یا جھوٹ بولنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اس دنیا میں بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ محبت اور دوستی یہ دونوں چیزیں ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز
इन दोनों के टुकड़े टुकड़े कर सकती हैं, और वो है गलत फहमी। हम किसी के लिए तब तक अच्छे हैं जब तक हम उन्हें फ़ायदा पहुंचाते रहें। ज़िंदगी में आधे दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आते हैं, और बाकी के आधे दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आते हैं। इस दुनिया में झांकने की बेहतरीन जगह अपना गिरबान है, और रहने की बेहतरीन जगह अपनी औकात। गिरते हुए आंसू और टूटे हुए दिल की कदर तो बस अल्लाह ही जानता है। दीवारों के कान हो या ना हो, लेकिन फरिश्तों के पास कलम ज़रूर है। किसी का दिल दुखाने के बाद बेहतर होगा आप भी अपनी बारी का इंतज़ार करें। न जाने कौन सी शोहरत पे इंसान को नाज है, क्योंकि ये इंसान तो अपनी आखिरी गुस्ल तक का मोहताज है। करीबी रिश्तों की तकलीफ़ या अजियत दरअसल अल्लाह की तरफ लो लगाने का एक ज़रिया होती है। तन्हा इंसान को कभी तन्हा ना समझना, क्योंकि जो तन्हा होता है उसके सबसे करीब अल्लाह होता है। इंसान अपनी दुआओं से ही अपना मुकद्दर लिखता है, और इंसान की दुआएं ही इंसान तक वो सब कुछ ले आती हैं जो उसके नसीब में भी नहीं लिखी होती। तुम्हारा दिल समंदर के मानिंद वसी है, इसलिए जाओ खुद को अपनी पोशीदा वसीयतों में तलाश करो। ख्वाहिश के सांप को इब्तिदा में ही मार देना चाहिए, क्योंकि अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अजदहा बन जाएगा और तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। तुझे क्या बताऊं मेरे हमनशी, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। बुजुर्ग कहते हैं फसल रंग बदले तो काट लो, और लोग रंग बदले तो उन्हें छोड़ दो। दुख तब होता है जब हमारी नीयत साफ हो और लोग हमें गलत समझें। हज़रत अली ने फरमाया, हिर्स और लालच से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि इंसान को जो मिलना होता है वो उसे मिलकर रहता है। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह तराजू होता है, क्योंकि वो हाथ मिलाने से पहले हिसाब लगा लेते हैं कि इस बंदे से मुझे कितना फ़ायदा होगा। एक तुम्हारा रब ही तो है जो तुम्हारी हजार नादानियों पर भी पर्दा डाल देता है। दाग दाग मत कहो, क्योंकि यहाँ सब दागदार हैं। बेदाग तो सिर्फ वही है जो तुम्हारा परवरदिगार है। नहीं इश्क का दर्द लज्जत से खाली, क्योंकि जिसे ज़ौक़ है वो मज़ा जानता है। अगरचे इंसान को मुकद्दर से ज़्यादा रिस्क नहीं मिलता, लेकिन वो फिर भी रिस्क की तलाश में घूमता रहता है। इस दुनिया में जो तुझसे वाबस्ता नहीं तो उससे वाबस्ता ना हो। इस दुनिया में जिसको अपने छोड़ देते हैं वो गैरों के हाथ लग जाता है। जो शख्स तुम्हें अच्छा लगे उससे कम मिला करो, और जो बहुत अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो। हज़रत अली ने फरमाया कि अगर ज़िंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमज़दा लोगों के गम सुना करो, फिर देखना कभी दुखी नहीं रहोगे। ज़िंदगी को ज़रूरत की तरह गुजारो, ख्वाहिशों की तरह नहीं, क्योंकि ज़रूरतें फ़कीर की भी पूरी हो जाती हैं, लेकिन ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं हो पाती। उन लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, बल्कि उन लोगों से डरो जो अपने मामले अल्लाह पर छोड़ देते हैं। हमेशा उन लोगों को चुना करिए जिनको इज्जत देने पर वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दें, और यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। इस दुनिया में जो दूसरों के गम से लाताल्लुक है वो शख्स इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं। अगर तुम साफ आईना चाहते हो तो अपने आप को देखो, और हर उस सच्चाई को देखो जिसका अक्स आईना दिखाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से मुराद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान का महीना दाखिल होता है तो आसमान के दरवाज़े, और एक रिवायत में है कि जन्नत के दरवाज़े, और वहीं एक और रिवायत में है कि रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं।
اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ ایک اور فضائل بیان کیا ہے۔ حضرت صالح بن سعید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے سے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک تمہارے سبھی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرماتے سنا کہ جنت کو رمضان مبارک کے لیے خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی ہے، اور جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیر ہے، اور اس کے جھونکوں سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور وہ دروازے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جائے، اور اس طرح اللہ تعالی اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزوں کو خراب ہونے سے بچا لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والے کو حکم دیتا ہے کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے، ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں مغفرت کروں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورے سال رمضان ہی ہو۔ اور رمضان مبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، اور قرآن حکیم میں ہے مسلمانوں کہ تم پر روزے اس طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر اس سے پہلے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو سکے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سعادت عطا فرمائی اور کوئی سفر بھی درپیش نہ ہوتا ہو تو پورے احترام کے ساتھ روزے رکھیں، اور روزوں کی برکات حاصل کرنے کے لیے دن بھر ایسے طرز عمل اختیار کریں جو تقوی کا تقاضا پورا کرے، اور اگر تقوی کا تقاضا ہم سے پورا نہیں ہو سکے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، روزہ رکھ کر بھی جو شخص جھوٹ اور حرام کاموں کو نہیں چھوڑ پاتا تو خدا کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اترا، جو کہ انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیتا ہے۔ اس لیے جو انسان اس مہینے کو اپنی زندگی میں پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، لیکن اگر کوئی مسافر ہو تو اسے چاہیے کہ ان روزوں کے بدلے وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے، کیونکہ بے شک خدا بڑا مہربان ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو۔ وقت آپ کی زندگی میں ایک سکے کے مانند ہوتا ہے، کیونکہ صرف آپ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح خرچ کرنا ہے۔ اس دنیا میں مطلب سے ملنے والے کیا جانے کہ ملنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ رہے ہوں۔ اس دنیا میں لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند آتی ہے جو ان کے حق میں ہو۔ اس دنیا میں جو کہا نہیں جا سکتا وہی بات انسان کو بہت رلاتی ہے۔ اکثر ٹوٹ کر چاہنے والے ٹوٹ کر ہی رہ جاتے ہیں۔
سچے انسان جذباتی ضرور ہوتے ہیں مگر منافق نہیں ہوتے۔ اس دنیا میں اپنے والدین کے غلام بن جاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، لیکن سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ خدا کو عزیز ہو۔ جو انسان آپ سے دل سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب نہیں دینا۔ اپنے دل اور دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے اور آپ اسے کافی سمجھتے ہیں تو آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں آداب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ شخص زندگی میں کبھی نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنا جانتا ہو۔ عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے کہیں بہتر ہے۔ نہ کر نصیب سے اتنا گلہ اے انسان، کیونکہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ استاد کے سامنے احترام میں نگاہ جھکانے والے ہمیشہ سر اٹھا کر جیتے ہیں۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ اگر دلوں میں فرق آ جائے تو پھر دلیل، فلسفے سب بیکار رہ جاتے ہیں۔ یا اللہ، جو سر تیرے سامنے جھکتا ہو اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا۔ اس دنیا میں جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کسی کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، اور کسی کو رلا کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتا ہے وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتا۔ اس دنیا میں کسی کا حال دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کرنا، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گناہ گار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔ اس دنیا میں لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمالوں سے نہیں۔ ہم چاہ کر بھی کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ اس دنیا میں دھوکے کی خوبیاں بھی خامیوں سے بھی بدتر ہوتی ہیں۔ تعلقات اکثر قصور سے نہیں بلکہ ذہن کے فطور سے خراب ہوتے ہیں۔ لوگ احساس نہیں کرتے بلکہ احسان کرتے ہیں۔ اس دنیا میں جو لوگ کیل بن کر چبھنے لگیں تو انہیں ہتھوڑا بن کر ٹھوک دو۔ تھک کر بھی رکنا نہیں چاہیے، ورنہ دوسرے آپ کو رونتے ہوئے گزر جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یقین رکھو مجھ پر، کیونکہ میں تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہوں جو تمہارا برا چاہتے ہیں۔ اس دنیا کی سب سے غلیظ اور سب سے بدترین آواز اولاد کی ہے، جو بد لہجی اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ اصلاح اور دوست کو آزماتے رہنا چاہیے، کیونکہ کہیں وقت پر یہ دونوں دھوکہ نہ دے جائیں۔ والدین کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی، کیونکہ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں پر اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ اس دنیا میں کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھو، پھر دیکھنا
तुम उसकी हकीकत जान जाओगे। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, और वो हैं आप खुद। हम सब मुश्किल काम करने से घबराते हैं, हालांकि आसानियां मुश्किल काम करने से ही पैदा होती हैं। मिजाज के खिलाफ बात पर मुस्कुराकर नज़रअंदाज कर देना लड़ने से बेहतर है। इश्क़ इलाही जब हद से गुजर जाता है तो इंसान पूरी दुनिया भूल जाता है। तौबा और इस्तग़फ़ार उस रबड़ की तरह है जो अपने किए गए गुनाहों को मिटा देती है। खुदा की राह में कोशिश करो और कभी पीछे ना हटो, क्योंकि खुदा ने तुमसे कोशिश मांगी है, नतीजा नहीं। अगर तुम बादशाह हो तब भी अपने वालिद और उस्ताद की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाया करो। जब आप मुश्किल में होते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि अल्लाह कहाँ है, तो एक बात याद रखिए कि इम्तिहान के दरमियान उस्ताद हमेशा खामोश रहता है।